اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ نہیں جی ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس کوئی بھی ہو بس ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کمزور ہونے کا ادراک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے معاف کیا، تو ان کی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بدلہ لیں، اور دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جی جب تک یہ نشانے پر نہ ہے بس ٹھیک ہے معاف کیا۔ جہاں نشانے پر آتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ معافی نہیں ہے۔ نمبر 3 والی یہ معافی نہیں ہے، یہ عفو درگزر نہیں کرنا ہوتا۔ یہ تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کمزور خیال کرتے ہوئے آپ رک جاتے ہیں، اور جہاں آپ کو موقع ملتا ہے پھر آپ نہیں چھوڑتے۔ ناظرین و سامعین، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ شریف شخص کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی سختی کرے، خواہ سختی کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، خواہ ہر کسی کے ساتھ غرور تکبر سے بات کرنا اور سختی کرنا، تو فرمایا کہ پھر شریف شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ پھر اس سے سختی سے ہی پیش آتا ہے، اور جب اس سے کوئی نرمی کرے تو وہ نرم ہو جائے۔ اور ناظرین فرمائے کہ بدخصلت آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی سختی کرے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کمزور شخص دیکھا اس پر غصہ بھی کیا، سختی بھی کی، اور جہاں برابر کا بندہ دیکھا یا اوپر کا بندہ دیکھا تو ساری سختی ختم ہو جاتی ہے، سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے، ایک دم نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اپنی جگہ ناظرین بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مولا علی ہیں اور علم کے شعر کا دروازہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، اور ناظرین ان کا فرمان بالکل بجا ہے کہ شریف شخص وہ ہے کہ جب اس سے کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آئے، اور جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جائے۔ اور بدخصلت شخص وہ ہے کہ جب اس سے کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آئے، اور جب کوئی سختی کرے تو بالکل ڈھیلا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال والی زندگی نصیب فرمائے، اعتدال والا رویہ نصیب فرمائے کہ ٹھیک ہے ناظرین، عفو درگزر بہت اچھی بات ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ لیکن یہ عفو درگزر کس وقت ہے کہ جب طاقت رکھتے ہیں، آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ اس کا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا، تو ناظرین یہ پھر وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنے، ہماری زندگی ناظرین خوشیوں سے بھرپور ہو جائے۔ لیکن باقی جو معاملات ہیں نا کہ ابھی چھوڑ دیتا ہوں بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی معاف کر دیتا ہوں، لوگوں کے سامنے کہا معاف کیا لیکن جب موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں، یہ معافیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اعتدال والی چیز اپنائیے، اعتدال والا طریقہ اپنائیے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 آیت نمبر 20 ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء
ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سے ربک پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ربک پڑھیں گے. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. محظوراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں محظورا پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 20 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 20 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. کلن ایک کلمہ، نمد دوسرا، ہاؤلائی تیسرا، واو چوتھا، من پانچواں، عطائی چھٹا، ربی ساتواں، کا آٹھواں. پھر اس کے بعد واو نواں، ما 10واں، کانا 11واں، عطا گزر چکا ہے، ربی کا بھی گزر چکا ہے، محظورہ 12واں. کل یہاں 12 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. کلن نمد، کلن میں لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس سے نمدو کے نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. کلن میں جو کاف ہے اسے باریک کر کے پڑھا جائے گا. کلن نمد ہؤلاء، یہاں پر 2 مرتبہ ہؤلاء ہے، اور اس میں دیکھیں ہا پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، لام پر الف مدہ، اوپر مد کی علامت. یہ دونوں مد لازم کہلاتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں. منیمم ان کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء. یہاں پر بھی آپ دیکھیں ناظرین، تو پر الف مدہ ہے، اوپر مد کی علامت کی یہی مد ہے، اور اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا. ربی علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ربی کا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. با مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ربی کا یہاں وقف پڑھیں گے تو ربک پڑھیں گے. وما کان عطاء، یہاں پر بھی ناظرین آپ دیکھیے الف مدہ، اوپر مد کی علامت کی بھی مد متصل ہے، اور اس کو بھی اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھنا چاہیے. وما كان عطاء ربك محظورا. محظوراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں محظورا پڑھا جائے گا. محظوراً جب پڑھیں گے را پر 2 زبر کی تنوین تو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور یہ تنوین جب وقف میں الف سے چینج ہوگی تو اس وقت بھی اسے پر کر کے ہی پڑھا جائے گا. ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. وما کان عطاء ربک محظورا. آیت نمبر 20 ہے جو آج کے سبق میں مکمل آیت کریمہ شامل ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ کلن یہ پہلا اسم ہے، ہا اولائی دوسرا، اور یہاں پر بھی ہا اولائی تو نمبر 2 ہی آئے گا، اور نمبر 3 عطائی، نمبر 4 ربی، نمبر 5 کا ضمیر، اور عطا یہاں نمبر 3 آئے گا، یہاں نمبر 4 آئے گا، اور یہاں نمبر 5 آئے گا، اور محظورہ نمبر 6۔ تو کل یہاں پر 6 اسما ہیں۔ اور ناظرین افعال دیکھیں تو پہلا فعل ہے نمدو، اور دوسرا فعل ہے کانا، 2 افعال ہیں۔ اور حروف دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے ہیں، تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے من، اور واو گزر چکا ہے، تیسرا ہے ما۔ تو کل یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 حروف ہیں۔ تو اب آئیے یہاں پر ہم لکھتے ہیں، پہلا اسم ہے کلن، دوسرا ہے ہا اولائی، تیسرا ہے عطائی، چوتھا ہے ربی، پانچواں ہے کا ضمیر، اور اس کے بعد چھٹا ہے محظورہ۔ ناظرین یہ 6 اسماء ہیں، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں دیکھتے ہیں افعال یہاں لکھتے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے نمدو، اور دوسرا فعل ہے کانا۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں افعال بلکہ حروف۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ما۔ 6 اسماء، 2 افعال، 6 اور 2 8 اور 3، تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو کلن، اس کا کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے۔ تو کلن یہاں پر کلن حالت نسبی میں ہے، یعنی اس پر 2 زبر کی تنوین ہے، یا زبر بھی ہو سکتا ہے، 2 زبر کی تنوین بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی معنی تنوین نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے۔ تو کلن تو اصل میں یہ کل ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو حالت نسب میں ہے۔ اس کا معنی تمام بھی، سب بھی، اور ہر ایک بھی، تو یہاں پر اس کا معنی ہے سب، یہاں پر اس کا معنی ہے سب، اور یہ کل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہا اولائی، ہا اولائی۔ ناظرین ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ اسم اشارہ جمع کے لیے ہے۔ عربی میں وہ اسماء کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے ان اسماء کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، ھذانی، ھذین تثنیہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے، اور اسی طریقے سے ناظرین ھذہ واحد قریب مؤنث کے لیے آتا ہے، ہاتانی، ہاتینی تثنیہ قریب مؤنث کے لیے آتا ہے، اور مذکر ہو یا مؤنث قریب جمع کے لیے آئے گا ہا اولائی۔ ہا اولائی اس کا معنی ہوتا ہے یہ سب، وہ سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین عطا، عطا جو ہے اس کا معنی ہے بخشش۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہ جی یہ آپ کی عطا ہے،
یہ آپ کی عطا ہے، یہ فلاں کی عطا ہے، یعنی بخشش ہے۔ عطا کا معنی ہوتا ہے دینا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ رب ہے۔ رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، مجازن ہم والدین کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں، اور ناظرین جو پالنے والا ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، ان کی طرف بھی ہم نسبت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے والدین کی طرف خود نسبت فرمائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اولاد کو یہ تعلیم دی ہے کہ یوں دعا کریں والدین کے لیے کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میری پرورش کی ہے۔ لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ محظورا مفعول کے وزن پر ہے اور یہاں پر حالت نصب میں ہے۔ محظور یہاں پر حالت نصب میں محظورا، تو اس کا معنی کیا ہے ناظرین؟ اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں کیا ہوا، یعنی کیا گیا، سنا گیا، اس طرح ترجمہ ہو تو ناظرین جو ہے وہ یہ عام طور پر اس میں مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معنی ہوگا روکا ہوا یا روکی ہوئی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ نمدو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد کریں گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو ہم ترجمہ کریں گے ہم مدد فرماتے ہیں یا ہم مدد فرمائیں گے، اور یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ ہم مدد فرماتے ہیں۔ کانا فعل ناقصہ ہے۔ فعل ناقصہ وہ فعل کی جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہ پائی جائیں، کچھ اسم کی بھی خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ تو ناظرین اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ من وعن، اور اس کے بعد ما ہے۔ ما حرف نفی ہے، حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ تو ناظرین و سامعین 11 کلمات میں اب دیکھیں 6 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، 11 کلمات ہیں۔ تو 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ 4 کلمات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کل، نمبر 2 عطا، نمبر 3 رب، نمبر 4 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ کاف لام پیش کل، لام نون 2 زبر لن، کل لن، نون پیش نو، میم دال زیر مد، دال پیش تو، کلن نمدو، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، واو زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، وہا اولائی، میم نون زیر من، عین زبر ع، طا الف زبر طا، حمزہ زیر ای، من عطائی، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربی کا، یہاں رکیں گے تو ربک پڑھیں گے۔ من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد عطا میں عین آ رہا ہے حرف حلقی، تو یہاں نون ساکن پر غنہ یا اخفا نہیں کریں گے، اظہار کیا جائے گا۔ من عطائی ربک، یہاں رکیں گے تو ربک پڑھیں گے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وما کانا، عین زبر ع، طا الف زبر طا، حمزہ پیش او، عطاء، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربی کا، میم حا زبر مح، ظا وا پہ زو، را 2 زبر رن، محظورن، یہاں وقف کریں گے تو محظورا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا نمد هؤلاء وهؤلاء
وما كان عطاء ربك محظورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ کلن، سب، اور یہاں پر ناظرین ظاہر ہے کہ کی اس کا ترجمہ نہیں بنتا، بریکٹ میں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ محاورتاً اس کا ترجمہ سب کی بنے گا، ورنہ اس کا معنی ہوتا ہے سب۔ نمد، ہم مدد فرماتے ہیں، ہاؤلائی، ان کی بھی۔ اب یہاں اس کا ترجمہ ہوگا ان، لیکن کی بھی بریکٹ کے اندر آ رہا ہے، تو ناظرین یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن با محاورہ جب ترجمہ کریں گے تو پھر کی بھی ترجمہ بھی ہوگا، ان کی بھی۔ وا اور ہاؤلائی، اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا اصل ترجمہ ان ہے، لیکن کی بھی محاورے کے طور پر ترجمہ ہوگا۔ من سے، عطائی بخشش، ربی رب کا تیرے، وا اور ما نہیں، کانا ہے، عطاء بخشش، ربی رب کا تیرے، محظورا روکی ہوئی۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کے ہر فریق کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کے ہر فریق کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔ ناظرین میں نے ایک بات کہی تھی کہ نمدو اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نہیں ہے بلکہ اوروں کی طرف نسبت ہے، تو نمدو ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد فرماتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن آج ناظرین انشاءاللہ ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور تفسیر جو عرض کی جائے گی ناظرین وہ آیت نمبر 16 سورہ بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں، سو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین اس میں ہے سب سے پہلے مترفیہا، تھوڑا ظاہر ہے کہ مشکل لفظ ہے، تو مترفی کسے کہتے ہیں؟ اطرفنا، طرف کا معنی ہے کسی شخص کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمانا، اور ناظرین اس کا اچھے حال میں ہونا۔
علامہ ابن اسیر نے لکھا کہ مترف کا معنی ہے کہ جس شخص کو مرغوب اور لذت والی چیزیں بکثرت دی گئی ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جبار مترف یعنی ظالم عیش پرست کے پاس گئے، یعنی نمرود کے پاس گئے۔ ففسقوا، فسق کا معنی ہے کسی چیز کا خارج ہونا۔ جو شخص شریعت کی قیود سے خارج ہو وہ فاسق ہے۔ اس کا معنی کفر سے عام ہے۔ اس کا اطلاق گناہوں پر ہوتا ہے، خواہ وہ گناہ کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ فاسق کا اطلاق زیادہ تر اس شخص پر ہوتا ہے جو شخص احکامات شرعیہ کا اقرار اور التزام تو کرے، پھر وہ تمام احکامات یا بعض احکامات کی خلاف ورزی کرے۔ اور جب کافر اصلی کو فاسق کہا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے احکامات کی خلاف ورزی کی جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہیں، یعنی وہ احکامات جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہیں ان کی خلاف ورزی کی۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فسق کا معنی ہے استقامت اور میانہ روی سے نکل جانا اور ظلم کرنا۔ معصیت کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ چوہے کو فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر لوگوں کی چیزیں خراب کرتا ہے۔ اس طرح حدیث میں 5 جانوروں چیل، کوے، کاٹنے والے کتے، سانپ اور بچھو کو بھی فاسق فرمایا کیونکہ وہ حرم میں قتل نہ کیے جانے کے عمومی حکم سے خارج ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو فاسق کہا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد تدمیرہ، کسی چیز کو ہلاک کرنا اور تباہ و برباد کرنا۔ ناظرین، اور عرف میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ اس آیت پر بظاہر یہ سوال، یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اصل میں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی بنیاد اور جواز فراہم کرنے کے لیے وہاں کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتا ہے تاکہ وہ ان احکام کی نافرمانی کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرماتا ہے کہ ان پر احکام نازل کیے جائیں اور وہ ان کی خلاف ورزی کریں تاکہ ان پر عذاب نازل کرنے کا جواز مہیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، وہ صرف اس سے راضی ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور وہ اپنے بندوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، سورہ نساء آیت نمبر 147۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو۔ شکر ادا کرنے کا معنی یہ کہ برے کاموں کو چھوڑ دیا جائے اور نیک کاموں کو دوام اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور تا حیات ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 59۔ اور ہم بستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم کرنے پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ بے شک اللہ کسی قوم میں تغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تغیر نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو امن اور سلامتی، خوشحالی اور آزادی کی جو نعمت اس نے عطا فرمائی ہے، وہ نعمت اس وقت تک اس قوم سے واپس نہیں لیتا جب تک وہ معصیت کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی قوم کو عذاب دینا نہیں چاہتا جب تک وہ اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہیں کر لیتی۔ اور اس آیت میں جو فرمایا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ فلاں بستی کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے غرور و تکبر کی انتہا کو پہنچ جائیں گے اور ان کی سرکشی اور بغاوت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے گا اور ان پر اپنے احکام نازل فرمائے گا، اور جب وہ ان احکام کی کھلم کھلا نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو نیست و نابود فرما دے گا۔ دراصل یہ آیت انہی آیات کی تفسیر ہے جن میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجتے ہیں۔
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سورہ قصص آیت نمبر 59. آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا رسول نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم پر کمر باندھ لیں. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. سورہ الانعام آیت نمبر 131. یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو ان کے کفر کی وجہ سے اس حال میں ہلاک نہیں کرتا کہ وہ غافل ہوں. ناظرین و سامعین، اس جواب کی چند تقاریر ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک لوگ ایسے عمل نہ کریں جن کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوں. یعنی جن لوگوں کے متعلق اس کو علم ہے کہ جب وہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نیک کام نہیں کریں گے، تو وہ محض اپنے علم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ ان کو پھر بھی ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا. جب لوگوں کے سامنے ان کی نافرمانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ان کو عذاب دے گا. اس لیے فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکامات بھیجتے ہیں، سو وہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں، سو ہم ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اور اس کا معنی یہ کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کی تقدیر کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس قوم کے امیروں اور سرداروں کے ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کا مال، ان کے مددگار ان سے ہمارے اس عذاب کو دور کر دیں گے جو ہمارے رسولوں کی تبلیغ پر عمل نہ کرنے اور ان کی توہین کرنے اور ان کی مخالفت کی وجہ سے ان پر واجب ہوا ہے. وہ اسی زوم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی سابق تقدیر کے مطابق ان پر عذاب آ جاتا ہے. خلاصہ یہ کہ اس آیت کا معنی یہ ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہم صرف اپنے علم پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس بستی کے امیروں اور سرداروں کو ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں. وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس جواب کی دوسری تقریر یہ کہ جب کسی بستی میں کھلم کھلا ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، کھلے عام نافرمانی کی جاتی ہے، تو ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتے اور ان کی ابتدائی نافرمانیوں پر گرفت نہیں کرتے بلکہ اس بستی کے امیروں اور سرداروں کو ان نافرمانیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو توبہ کرنے کی مہلت اور موقع دیتے ہیں. امیروں اور سرداروں کو حکم دینے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا امیروں اور سرداروں پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اور نعمتوں کی زیادتی زیادہ شکر کو واجب کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو بار بار توبہ کرنے اور رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کی توبہ نہ کرنے کے باوجود ان سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا تو ان کا عناد، تکبر، سرکشی بڑھ جاتی ہے، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ناظرین، اس میں مزید عرض کروں گا لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین، یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور ناظرین صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور آپ ہمیں www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے آپ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں. جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں وہ آپ اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رسام جدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.